ہمارے مقابلے میں پیش کر کے دکھائے. تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ہدایت کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہدایت کا پورا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر ساری چیزوں کو بیان فرما دیا گیا ہے، چاہے وہ عقائد کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ سیاست کے تعلق سے ہو، یا پھر جتنی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں ہدایت کے لائن کی اور انسانیت کو سنوارنے کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ایک کتاب ہدایت ہے. ہدًى للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کریم کو پکڑ لے گا، جو شخص اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا جز بنا لے گا، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ شخص گمراہ ہو جائے. ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کریم پر عمل کرے، قرآن کریم کو سمجھے، اس میں غور و تدبر کرے، وہ کسی دوسرے راستے پر بھٹک جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جو شخص ہدایت کے اوپر ہوتا ہے، جو شخص قرآن کریم سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس جماعت کو، اس سوسائٹی کو اپنے رحمت کے اندر ڈانپ لیتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے. یہ کتاب قرآن کریم کھلی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے کھلی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے، ان کے لیے بھی کتاب رحمت ہے، لیکن اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کفر کی گندگی کی وجہ سے وہ اس قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور جس نے بھی، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جس نے بھی قرآن کریم کے اندر غور کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ختم کرنے سے پہلے اس کو ہدایت دے دی. یہ ہے کتاب ہدایت. جو غور کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا بھی نظام ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کریم کے خلاف لکھنے کے لیے، قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب پیش کرنے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قلم قرآن کریم کے خلاف چل رہے تھے، ایک دن وہ آیا کہ وہی قلم قرآن کریم کے موافق اور اس کے مطابق چلنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قلم سے جو قرآن کریم کے خلاف چل رہے تھے، اسی قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی. ایک شخص ہے جس نے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سارے مذاہب کا مطالعہ کیا. 120 مذاہب کا اس نے مطالعہ کیا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں نے سب کچھ کیا، لاؤ میں اسلام کے بارے میں بھی کچھ سوچ لوں، کچھ پڑھ لوں. حالانکہ اس نے 120 مذاہب کا مطالعہ کیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے عیسائیوں کی کتاب لینا شروع کی تو وہ عیسائی بن جاتا، یہودیوں کی کتاب پڑھنا شروع کی یہودی بن جاتا، بدھسٹ کی کتاب پڑھنا شروع کی بدھسٹ بن جانا، کسی ہندو کی گیتا پڑھنی شروع کی تو ہندو بن جانا چاہیے. لیکن 120 مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ کرسچن ہی رہا. لیکن جب قرآن کریم پر غور کرنا شروع کیا، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. کہیں اطمینان نہیں ہوا، جب یہاں آیا تو اطمینان ہو گیا. یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس کی ہدایت، اس کے رحمت پوری انسانیت کے لیے عام ہے. جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کے لیے تو ہدایت کے سامان ہے ہی نہیں. تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے اور رحمت ہے. جو ہدایت کے اوپر ہوتا ہے لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا پورا قصہ اس طریقے پر، یہ آیت ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمائی ہے کہ اے میرے نبی جی،
جس طریقے پر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ یہود جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، تم کو ستاتے رہتے ہیں، یہ واقعہ اور یہ ستانا اور یہ اس طرح کی تکالیفوں کا آنا صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ حالت رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کہاں پہنچایا؟ مصر کے کرسی کے اوپر پہنچایا۔ گویا کہ بھائیوں نے ان کو مصر سے نکال دیا، وہاں کنعان سے نکال دیا، اپنی بستی سے نکال دیا۔ اپنی بستی سے نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس شخص کا جس کا اپنی بستی سے نکال دیا گیا ہو، جس کو کوئی یار و مددگار نہ ہو، تو اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس کی زندگی کا کیا کہنا؟ اس کی زندگی کیسے ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس کو کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، چاہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت میں ہو، لیکن جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوج ثریا تک پہنچائے گا، کامیابی کی ہر ترقی تک اس کو پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہے ہیں کہ جس طریقے پر تم کو مکہ سے نکالا گیا، یوسف کو بھی کنعان سے نکالا گیا تھا، پھر بعد میں چلو کنعان میں بھی آئے، اور بعد میں تم نے فتح مکہ بھی کیا، تم مکے کے اندر بھی آئے، اور جس طریقے پر تمہارے قوم نے تم کو ستایا اور ایسا ستایا کہ تم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، یہاں تو گھر والے ان کو ستا رہے ہیں، ان کے علتی بھائی ان کو ستا رہے ہیں، ایک بھائی جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہ ان کو ستا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو والد سے دور کر رہے ہیں، ان کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، ان کو فروخت کر رہے ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا قصہ نبی جی آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر اور ان کے تقوی کے نتیجے میں کہاں تک پہنچایا، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 23 سال کے عرصے کے اندر اسلام کہاں سے کہاں پھیل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے ہی ایسی جماعت کو تیار کیا، ایسے اپنے جانثار صحابہ کرام کو تیار کیا کہ اب تک کسی بھی نبی کو ایسے حواری نہیں ملے جو حواری ہمارے نبی کو ملے ہیں۔ یہ بعد میں چل کر ہوا، پہلے تو تکلیفیں اٹھائی، برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ سارے کام کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے نتیجے میں، جمنے کے نتیجے میں، پائے سماعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نصرت کا وعدہ جو فرمایا تھا وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ کون سا وعدہ؟ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ماننے والوں کو ہم نجات دیتے ہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہ ماننے والوں کو، نافرمانوں کو ہمارا عذاب ان کے اوپر آ کر رہے گا، ان کو جو ہے نیست نابود کر دے گا۔ پھر کفار مکہ کا حال کیا ہوا، کس طرح انہوں نے منہ کی کھائی ہر مرتبہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں سورہ یوسف جو ہے ختم ہوئی لمبے زمانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔